پاکستان نے مقبوضہ وادی میں بھارت کی جانب سے علماء، مساجد اور مسجد مینجمنٹ کمیٹیوں کی مبینہ پروفائلنگ کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارتی اقدام مذہبی امور میں کھلی مداخلت ہے جو مذہبی آزادی اور عقیدے کی بنیادی حق کی سنگین خلاف ورزی کے مترادف ہے، جس کا مقصد مقبوضہ علاقے کی مسلم آبادی کو خوفزدہ کرنا اور انہیں تنہائی میں دھکیلنا ہے۔ پاکستان کا دوستوں کہنا ہے کہ مذہبی شخصیات سے زبردستی ذاتی کوائف تصاویر اور تفصیلات اکٹھی کرنا منظم ہراسانی کے زمرے میں آتا ہے، جس کا مقصد نمازیوں میں خوف پھیلانا اور انہیں آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل کرنے سے روکنا ہے۔ پاکستان کا دوستوں یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اقدامات قابض بھارتی حکومت کی ہندوتوا نظریے اور اسلاموفوبیا پر مبنی پالیسیوں کا حصہ ہے۔ مساجد اور مسلم علماء کو براہ راست نشانہ بنانا اور ان پالیسیوں کے امتیازی فرقہ وارانہ کردار کا واضح ثبوت ہے۔ پاکستان نے دوستوں یہ بھی کہا ہے کہ مقبوضہ وادی کے عوام کو بغیر کسی خوف، جبر یا امتیاز کے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا ناقابل تنسیق حق حاصل ہے۔ پاکستان ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار جاری رکھے گا اور کشمیریوں کے خلاف مذہبی جبر اور عدم برداشت کی تمام صورتوں کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا رہے گا، جس نے جو کرنا ہے کر لے۔ روسی صدر پیوٹن نے پاکستان اور روس کے ہر دن کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بھی ہے اور یہ خطے کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے۔ صدر پیوٹن نے دونوں ممالک کے تعلقات کو ایک دوسرے کے لیے حقیقی معنوں میں مفید قرار دیا اور کہا کہ روس باغ تعلقات حقیقی معنوں میں باہمی طور پر مفید ہیں۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ شفاف اور دیانت پر مبنی شراکت دارانہ تعلقات مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے درکار سازگار ماحول فراہم کرتے ہیں۔ امن خود بخود قائم نہیں ہوتا بلکہ اسے روزانہ کی بنیاد پر استوار کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک نہایت ہی محنت طلب عمل ہے۔ ہمیں امن کے حصول کے لیے مسلسل کوشش، ذمہ داری کا احساس اور شعوری فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ عالمی ماحول بتدریج خراب ہو رہا ہے، پرانے تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں جبکہ کشیدگی کے نئے اور سنگین محاذ بھی کھل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یک طرفہ اور خطرناک اقدامات اکثر سفارتکاری مفاہمت اور ایسے حل تلاش کرنے کی کوشش کی جگہ لے رہے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملہ نہ کرنے کے فیصلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی نے انہیں ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل نہیں کیا۔ ایک صحافی نے صدر ٹرمپ سے سوال کیا کہ کیا عرب اور اسرائیلی حکومت نے آپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل کیا تھا، جس کے جواب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، میں نے خود اپنے آپ کو قائل کیا۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ روز ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی لیکن کسی کو پھانسی نہیں دی گئی، اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ صدر ٹرمپ نے دوستوں حیرت انگیز طور پر ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات کی قدر کرتے ہیں کہ کل جن افراد کو پھانسی دی جانی تھی اب ایرانی قیادت انہیں پھانسی نہیں دے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ روز امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ سے ایران پر ممکنہ امریکی فوجی حملہ مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ نیتن یاہو نے بدھ کے روز صدر ٹرمپ سے بات کی۔ اسی روز امریکی صدر نے یہ بیان دیا کہ انہیں دوسری جانب سے انتہائی اہم ذرائع سے معلومات ملی ہیں جن کے مطابق ایران میں مظاہرین کی ہلاکتیں رک چکی ہیں اور مظاہرین کی سزائے موت پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اس سے پہلے بھی دوستوں برطانوی اخبار دا ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ آخری لمحوں میں تبدیل کر لیا تھا۔ ٹیلی گراف نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ یہ تبدیلی خلیجی ملکوں کی سفارتی کوششوں کے باعث عمل میں آئی تھی۔ سعودی عربیہ، قطر اور عمان نے امریکہ سے ہنگامی مذاکرات کیے اور صدر ٹرمپ کو فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر یہ کہہ کر آمادہ کیا کہ ایران کو اپنے اچھے عمل کا مظاہرہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ امریکہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہراسانی اور غیر قانونی رویے کا سامنا کرنے والی عالیہ رحمان کی معذوری بھی دوستوں اہلکاروں کا دل نرم نہیں کر سکی۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں فیڈرل ایجنٹس کے ہاتھوں مبینہ طاقت کے بے جا استعمال کا ایک واقعہ سامنے آیا ہے۔
جہاں ایک خاتون نے گرفتاری کے وقت اپنی جسمانی معذوری سے اہلکاروں کو آگاہ بھی کیا، اس کے باوجود انہیں گاڑی سے زبردستی نکالا گیا اور گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے گئے۔ اس خاتون کی شناخت دوستو عالیہ رحمان کے نام سے ہوئی ہے، جو امریکہ میں ہی پیدا ہوئی اور ان کے والدین کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے اور وہ امریکہ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ عالیہ رحمان نے دوستو میڈیا کو بتایا کہ وہ برین انجری کے علاج کے لیے ایک طبی مرکز میں جا رہی تھی جب نقاب پوش فیڈرل ایجنٹس نے ان کی گاڑی کو روکا۔ ان کے بقول میں نے اہلکاروں کو واضح طور پر بتایا کہ میں معذور ہوں اور علاج کے لیے آئی ہوں، مجھے چیک اپ کروانے دیں۔ اس خاتون کا دوستو مزید کہنا تھا کہ اس کے باوجود مجھے بے رحمانہ طریقے سے گاڑی سے باہر گھسیٹ کر نکالا گیا اور غیر انسانی سلوک کا برتاؤ کیا۔ عالیہ رحمان کا کہنا تھا کہ وہ خود کو خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ اس واقعے میں زندہ بچ گئی، ورنہ حال ہی میں اسی جگہ ایک خاتون کو اہلکاروں نے جان سے مار دیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ عالیہ رحمان کو چیک اپ کروانے کی بجائے براہ راست حراستی مرکز میں لے جایا گیا تھا، جہاں وہ اعصاب اس کے جواب دے گئے اور وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوشی کے عالم میں اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں اس کی طبی امداد دی گئی۔ عالیہ رحمان کا کہنا تھا کہ وہ اس دوران مزاحمت کرنے سے گریزاں رہیں، کیونکہ چند دن پہلے ہی پیش آنے والے ایک ہولناک واقعے کا اسے علم تھا۔ یاد رہے دوستو کہ اسی علاقے میں صرف 2 بلاک کے فاصلے پر چند روز پہلے 37 سالہ رینی نکول گڈ فیڈرل ایجنٹس کی فائرنگ سے ماری گئی تھی۔ افغانستان پر قابض طالبان رجیم کو سفارتی محاذ پر مسلسل ناکامیوں کا دوستو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ افغان مسئلے پر روس کا امریکہ کے ساتھ نہ کوئی رابطہ ہوا ہے اور نہ ہی اس سال کوئی اجلاس۔ روس اور امریکہ نے افغانستان کے حوالے سے کوئی براہ راست مذاکرات بھی نہیں کیے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ نے افغان باشندوں کی امریکہ میں آبادکاری کے لیے قطر میں قائم کیمپ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان سے انخلا کے بعد افغان باشندوں کو عارضی طور پر اس کیمپ میں رکھا گیا تھا۔ ایران نے دوستو G7 ممالک کا بیان مداخلت پسندانہ قرار دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران میں تشدد میں اسرائیلی کردار کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران میں پرامن احتجاج کو صہیونی حمایت یافتہ تخریب کاروں نے پرتشدد بنایا۔ 8 سے 10 جنوری کے دوران مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کیے گئے۔ تشدد اور تخریب کاری میں اسرائیلی کردار کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے بیانات تشدد پر اکسانے کے واضح ثبوت ہیں۔ ایران کا دوستو کہنا ہے کہ ایران پرامن احتجاج کا حق کا احترام کرتا ہے، آئین کے تحت شہری حقوق کا پابند ہے، ریاست شہریوں کے تحفظ اور امن و امان برقرار رکھنے کی مکمل ذمہ داری نبھائے گی اور بیرونی سرپرستی میں تخریب کاری کے خلاف قومی سلامتی کا دفاع کیا جائے گا۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ G7 ممالک کا ایران کے اندرونی معاملات پر بیان مداخلت پسندانہ ہے۔ انسانی حقوق کے نام پر امریکی قیادت میں G7 کا دوہرا معیار بے نقاب ہو گیا ہے۔ G7 ممالک خود انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایران کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کی نسل کشی میں G7 ممالک اسرائیل کے ساتھ براہ راست شریک ہیں۔ G7 کو انسانی حقوق پر کسی کو لیکچر دینے کا اخلاقی جواز حاصل نہیں۔ ایرانی قوم 2025 میں اسرائیلی حملوں میں شہری اموات کو فراموش نہیں کرے گی۔ ایران نے کہا ہے کہ G7 ایران کے داخلی معاملات میں غیر قانونی مداخلت بند کرے، غیر قانونی پابندیاں ختم کرے اور انسانی حقوق کو سیاسی ہتھیار نہ بنایا جائے۔ انسانی حقوق کے نام پر تشدد اور تخریب کاری کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور اس کو ہم ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ 8 مہینوں کے دوران امریکہ میں کوئی غیر قانونی طور پر داخل نہیں ہوا ہے۔ ان کی انتظامیہ نے غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ میں آنے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 1 سال پہلے معیشت بے جان تھی، لیکن آج کروڑوں کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ ایران کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ بات دہرائی کہ انہوں نے پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے کروڑوں جانیں بچا لی۔ امریکی پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے بعد بھارت کو ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے۔ بھارت ایران کی 4 بہار بندرگاہ سے عملی طور پر علیحدگی اختیار کر رہا ہے۔
بھارتی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ بھارت نے پابندیاں لاگو ہونے سے پہلے ایران کو اپنی طے شدہ $120 ملین کی رقم ادا کر دی ہے، جس کے بعد اب ایران اس سرمایہ کو بھارت کی شمولیت کے بغیر بندرگاہ پر سرگرمیوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ چابہار بندرگاہ کی ترقی اور آپریشن کے ذمہ دار پبلک سیکٹر کمپنی انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کے بورڈ پر حکومت کے نمائندے بھی اجتماعی طور پر مستعفی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی ویب سائٹ کو بھی غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ چابہار بندرگاہ سے خاموشی کے ساتھ علیحدگی کے معاملے پر دوستوں اپوزیشن جماعت کانگریس کی جانب سے مودی سرکار پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ سوال چابہار بندرگاہ یا روسی تیل کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ مودی امریکہ کو بھارت کا بازو مروڑنے کی اجازت کیوں دے رہا ہے۔ امریکی دباؤ پر چابہار سے غیر رسمی طور پر پیچھے ہٹنا خارجہ پالیسی میں نئی کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ سال 2024 میں بھارت نے 10 سال کے لیے ایران کی چابہار بندرگاہ کا انتظام سنبھالا تھا۔ روسی صدر پیوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایران کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے دوستوں ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ صدر پیوٹن نے نیتن یاہو سے گفتگو میں ایران اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے، جبکہ انہوں نے نیتن یاہو کو ایران کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش بھی کی۔ روس کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن خطے میں کشیدگی میں کمی کی کوشش جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے بھی دوستوں ایک امریکی اخبار نے انکشاف کیا تھا کہ اسرائیل اور ایران نے روس کے ذریعے صدر پیوٹن کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغامات بھجوا کر یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر پیشگی حملہ نہیں کریں گے۔ سعودی عربیہ نے عزا عطیہ کرنے والے 200 افراد کے لیے شاہی اعزازات کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے عزا عطیہ کرنے والے 200 شہریوں کو کنگ عبدالعزیز میڈل 3rd کلاس دینے کی منظوری دی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ عزا عطیہ کرنے والوں کے لیے اعزازات کا اعلان انسانی ہمدردی کے جذبے کو سراہنے اور دیگر شہریوں کو بھی عزا کے عطیات دینے کی ترغیب دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ ریاستوں کے درمیان مکالمے کو فروغ دینے کی بجائے بعض عناصر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر چلتے ہوئے اپنا یک طرفہ بیانیہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسروں کو یہ بتاتے ہیں کہ انہیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اور احکامات صادر کرتے ہیں۔ دوستوں ان کا اشارہ امریکہ کی طرف تھا۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ دنیا بھر کے درجنوں ممالک اپنی خود مختار حقوق کی پامالی، افراتفری اور لا قانونیت کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے نہ مطلوبہ قوت ہے اور نہ ہی وسائل موجود ہیں۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ ایک معقول اور قابل عمل حل یہ ہے کہ عالمی برادری کے تمام اراکین بین الاقوامی قانون کی پاسداری کریں اور نئے عالمی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک منصفانہ کثیر قطبی عالمی نظام کے قیام کی راہ ہموار کریں۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ روس کثیر القطبی دنیا کے نظریے سے مخلصانہ وابستگی رکھتا ہے اور ہمیشہ سے ایک متوازن اور تعمیری خارجہ پالیسی اختیار کرتا آیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس عالمی امور میں اقوام متحدہ کے کلیدی اور مرکزی کردار کو مزید مضبوط بنانے کی وکالت کرتا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس نے گزشتہ سالوں اپنی سالگرہ بھی منائی ہے۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ اس کی واضح مثال یوکرین کے بحران کی صورتحال ہے، جو برسوں تک روس کے جائز مفادات کو نظر انداز کرنے اور روس کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرنے کی دانستہ پالیسی کے براہ راست نتیجے کے طور پر سامنے آئی۔ اس میں نیٹو بلاک کی روسی سرحدوں کی جانب پیش قدمی شامل ہے، جو روس سے کی گئی اعلانیہ یقین دہانیوں کے برخلاف تھی۔ امریکہ نے صدر ٹرمپ کے منصوبے کے تحت غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ میجر جنرل جیسپر جیفرز عالمی استحکام فورس کے کمانڈر مقرر کیے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو، ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اور امریکی صدر کے داماد بھی بورڈ آف پیس میں شامل ہیں۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیر کے ساتھ ساتھ مارک روون، اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل بھی بورڈ آف پیس کا حصہ بنیں گے۔ غزہ میں بورڈ آف پیس کا قیام دوستوں صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ بورڈ سیکیورٹی، انسانی امداد اور تعمیر نو کے منصوبوں میں ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ فلسطینی اتھارٹی اور نظم و حکومت میں اصلاحات کی راہ بھی ہموار کرے گا۔
کیا بات ہے دوستو، جنہوں نے مڈل ایسٹ کو تباہ کیا اب وہی لوگ اس میں پیس پلائیں گے۔ دنیا میں اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے چائنا کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں کہا ہے کہ دنیا بہت بدل چکی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی پیش رفت جو ہمیں نئے عالمی نظام کے لیے بہتر طور پر تیار کر رہی ہے۔ جواب میں چینی صدر شی جن پنگ نے بھی اس ملاقات کو چائنا اور کینیڈا کے تعلقات میں اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ چائنا اب کینیڈین کنولا پر عائد ٹیرف 1 مارچ سے کم کر کے 15% تک کر دے گا، جس کے بدلے کینیڈا 49,000 چینی الیکٹرک گاڑیوں کو اپنی مارکیٹ میں جگہ دے گی اور امریکہ کی پروڈکٹ کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں کینیڈا پر بھاری ٹیرف عائد کر چکے ہیں اور بارہا کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کا متنازع بیان بھی دے چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو ڈر ہے کہ کہیں کینیڈا بھی چائنا کی منڈی مارکیٹ نہ بن جائے، جو کہ امریکہ کی سلامتی کے لیے ایک خطرہ ہوگا۔ اس سے پہلے دوستو یاد رہے کہ چائنا اور کینیڈا کے تعلقات اس وقت خراب ہو گئے تھے جب 2018 میں امریکہ کی درخواست پر کینیڈا میں ایک چینی ٹیک ایگزیکٹو کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کینیڈا کے سابق وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے چینی الیکٹرک گاڑیوں پر 100% ٹیرف عائد کر دیا تھا، جس کے جواب میں چائنا نے بھی کینیڈین کنولا، سمندری خوراک اور گوشت پر پابندیاں عائد کر دی تھی، جس سے کینیڈا سے درآمدات میں 10.4% کمی ہوئی تھی۔